فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ افغانستان کی موجودہ جو انتظام ہے، حکومتی انتظام ہے، ان کو دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، یا وہ پاکستان سے دوستی کا انتخاب کر لیں اور یا پھر وہ فتنوں کا اور خوارج کا انتخاب کر لیں، کیونکہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ حملہ آور ہیں پاکستان پر، ریاست کے خلاف، آئین کے خلاف، تمام اداروں کے خلاف. تو ان کی مدد کرنا تو بالکل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان سے ایک حالت جنگ میں جو گروپ ہے، اگر آپ اس کی مدد کریں گے تو آپ اس کے ساتھ شریک ہیں پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے. یعنی پھر اس کو حملہ تصور کیا جانا چاہیے. پختونخوا میں ہمارے فورسز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، بلوچستان میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، مستقل ایک وہاں سے دہشت گردی کا سامنا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دہشت گرد ایک ایسے گروپ کو سپورٹ کریں اور اس کو آپ کے ملک میں محفوظ پناہ گاہیں میسر رہیں اور آپ کی سرپرستی ان کو حاصل رہے جو پاکستان پر حملہ آور ہیں. تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں. تو اگر آپ پاکستان کے دشمن ہیں اور پاکستان پر اٹیکس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں کسی بھی طرح سے یعنی آپ کے میسر ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے دشمن ہیں آپ. تو یہ بالکل ٹھیک کہا فیلڈ مارشل نے. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی، جس پر بہت زیادہ بتانے کی، گفتگو کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جو جہاد ہے اس کا فیصلہ ریاست کے علاوہ کوئی دوسری طاقت نہیں کر سکتی. یعنی یہ کہ آپ اسلام کا نام لے کے کھڑے ہو جائیں اور مقصد ہو آپ کا طاقت حاصل کرنا، اور نام استعمال کریں آپ اسلام کا، اور اس کے بعد اپنی طاقت کی لڑائی کو جہاد کا نام دے کے لوگوں کو مذہبی جذبات پر اکسانا، مذہبی جذبات کا نام لے کر ان کو فساد پر اکسانا، یہ تو ریاست کے خلاف بغاوت ہے. تو جہاد ہوگا کس ملک کے خلاف ہوگا، کس گروہ کے خلاف ہوگا، یعنی آج کے زمانے کا جہاد، یعنی کہ جنگ جو ہوگی وہ ریاست طے کرے گی، وہ ریاست کا انتظام چلانے والے طے کریں گے. یعنی ایک گروپ جو ہے وہ اٹھ کے جہاد کا نام لیتا ہے اور اس کے بعد وہ حملہ آور ہو جاتا ہے، تو یہ تو ایک بالکل خانہ جنگی والی صورتحال ہے. اس کی اجازت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی قومی ریاست اس کی اجازت نہیں دے سکتی. اور خود افغانستان ماضی میں اس کی مثال بنا ہوا ہے. یعنی یہ کہ سوویت یونین جب انٹر ہوا 1979 میں افغانستان میں، اور اس کے بعد وہ ایک طویل جنگ لڑی گئی، جس کے بعد سوویت یونین کے کلیپس کے سوویت یونین نے جب افغانستان سے واپسی کی تو کابل کو اتنا تباہ سوویت یونین کی جو غیر ملکی افواج تھیں، اتنا تباہ کابل کو انہوں نے نہیں کیا تھا جتنا ان سو کالڈ مجاہدین نے بعد میں کیا. یعنی سوویت یونین کی واپسی ہو گئی افغانستان سے، اور مجاہدین کے وہ مختلف گروہ جو اس وقت ایک کامن اینیمی سے لڑ رہے تھے، جب وہ کامن اینیمی چلا گیا تو یہ آپس میں ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے اور انہوں نے کابل کو کھنڈر بنا دیا. انہوں نے وہ حال کیا کابل کا جو سوویت یونین نے نہیں کیا تھا. اور اس وقت بھی اس وقت کے وزیر اعظم جو کہ میاں نواز شریف تھے، ان کے ساتھ افغان گروپس کے مختلف علماء جہاز میں بیٹھ کے پاکستان کے سعودی عرب گئے، اور بیت المقدس میں بیٹھ کے انہوں نے حرم شریف میں بیٹھ کے وعدہ کیا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہم ایک مفاہمت کے اصول پر پہنچ گئے ہیں اور اب ہم ایک دوسرے کو نہیں ماریں گے. اور اس کے بعد یہ واپس آئے اور وہ سارے موجود توڑ دیے افغانوں نے. یہ اس وقت کی میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں. تو یہ ان کا ماضی بنیادی طور پہ یہی ہے. تو یہ جہاد کیا ہے، کیا نہیں ہے، جہاد کس کے خلاف کرنا ہے، کس کے خلاف نہیں کرنا، یہ تو ایک مرکزی اتھارٹی ہوگی جو طے کرے گی ریاست کو چلانے والے. ورنہ اگر یہ مجاہدین کے اس طرح کے گروہ بن جائیں گے تو یہ آپس میں خونریزی کریں گے اور سول وار کریں گے، جو کہ افغانستان میں انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ وقت تم گیا ہوا ہے، جنگ کا موسم وہاں پہ ختم نہیں ہوا. دنیا بدل گئی ہے پچھلے 40 برسوں میں. افغانستان نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اس کی وجہ یہ خانہ جنگی ہے. تو ایک طرف سے یہ خانہ جنگی جو ہے وہ اس کے اثرات پھر پاکستان پر آئیں اور حملے ہوں، ظاہر ہے کہ یہ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. خیبر پختونخوا حکومت کے بارے میں ابھی جو بتایا گیا ہے وفاقی حکومت نے کہ گزشتہ 15 سالوں میں 8,400 ارب جاری کیا گیا ہے پختونخوا کو. یہ بہت بڑی رقم ہے. یہ اگر وہاں پہ یعنی 2013 کے بعد سے اب تک جو پی ٹی آئی کی حکومت وہاں پہ قائم ہے پختونخوا میں، یہ ایک بہت بڑی رقم ہے جو صرف وفاق کی طرف سے ہی جاری کی گئی ہے. اور اس رقم میں اگر وہ چاہتے تو پختونخوا کا حلیہ بدل سکتے تھے. دیکھیے پختونخوا جو ہے وہ آبادی کے اعتبار سے پنجاب سے بہت چھوٹا ہے اور رقبے کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے کہ چھوٹا ہے. اور وہاں پہ یعنی اس کا دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیولپمنٹ کے کام پختونخوا میں
पंजाब की निस्बत ज्यादा तेजी से हो सकते हैं, ज्यादा बेहतर अंदाज में हो सकते हैं, और पख्तूनख्वा की जो खुशहाली है वो और अच्छी जो अवामी भलाई की अगर फलाही की वहां पे कोई स्कीम्स होती तो वो पूरी दुनिया उसकी गवाही दे रही होती। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी ने सिंध में अगर सेहत के शोबे में जो काम किया है वो बहरहाल उसका प्राइड लेते हैं और उसकी मिसालें पेश करते हैं। पंजाब में तो कोई शुमारी नहीं है तरक्याती स्कीम्स का, आए दिन एक नई स्कीम शुरू होती है और उसके अलावा लोगों को रिलीफ देने के लिए जाहिर है कि वो सियासी जमात है, वो बताएगी लोगों को। उसका नतीजा ये है कि पख्तूनख्वा के अपने लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें सिंध जैसी या पंजाब जैसी हुक्मरानी क्यों नहीं मिलती, और वहां पे बल्कि एक महरूमी के जज्बात पैदा हो रहे हैं कि बाकी पाकिस्तान को जिस तरह की सहूलियात है उनको क्यों नहीं मिल रही। तो पख्तूनख्वा जब जाहिर है कि मौजूदा जो वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी, उनकी भी तवज्जो सारी की मुकम्मल तवज्जो इधर ही होनी चाहिए कि वो अपनी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कैसे बेहतर कर सकते हैं, वहां पे जो कारोबारी तबका है उसको क्या सहूलत दे सकते हैं, अमन अमान की तरफ कैसे लौट सकते हैं, वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर वो कैसे काम कर सकते हैं कि जो कारोबारी बरादरी है जो वो उसको तहफ़्फ़ुज़ एक सही फराहम हो, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहां पे वो फल फूल सकें। क्योंकि अगर वो नहीं है तो रोजगार का पहिया अगर नहीं चलेगा, मईशत नहीं चलेगी, खैबर पख्तूनख्वा में कारखाने बंद होंगे, अमन अमान की सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक ही रहेगी। तो जाहिर है कि ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे सूबे पे, पूरे अवाम पे पड़ेगा। तो वहां पे कोई ऐसी हमें कोई ऐसी मिसाली को नजर नहीं आते को बड़े मनसूबे पिछले 15 सालों में। कोई एक मनसूबा भी ऐसा नहीं है जिसको बतौर मिसाल बना के वो बाकी मुल्क के सामने रख सकें या दुनिया के सामने रख सकें, जिसको लैंडमार्क कहा जा सके, एक भी नहीं है। वो एक बस उन्होंने पेशावर में चलाई थी, वो भी बद मेट्रो जिसको नाम दिया था, वो भी बद इंतजामी का एक और करप्शन का वो एक मिसाल तो है, लेकिन उसे अवामी भलाई के बारे में बहरहाल कोई मिसाल नहीं उसकी नहीं दी जा सकती। सो अफसोसनाक ये है कि एक तरफ से पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, और दहशतगर्दी से पहले अफगान जंग का उन्होंने एक बड़ा तवील वो एक मुद्दत थी सोवियत यूनियन के साथ, वो जो एक जमाने का जहाद था और दुनिया भर से लोग वहां पे लड़ने के लिए आए थे, उनको पहले उन्होंने ज़ाहिर के बर्दाश्त किया। उसके बाद अब वो अभी तक वो दहशतगर्दी की जंग कम से कम 24 साल हो गए, उसके वो असरात जो है भुगत रहे हैं, और एक तरफ से वो उनका एक मुस्तकिल इम्तहान है। अफगान महाजरीन का जो बोझ उन्होंने उठाया वो एक उनका बहुत बड़ा इम्तहान था, और अब वो 2013 के बाद से अब तक एक तजुर्बाती जमात, एक नई जज्बाती जमात के ज़ेर इंतज़ाम है, और उसका नतीजा ये है कि जो पहले से इदारे बने थे उनका भी बुरा हाल है, तो गवर्नेंस नहीं है, और नया कोई इदारा बहरहाल बन नहीं सका। तो इस पे जाहिर है कि जो अब यूथ है, ये यूथ को देखना है, क्योंकि आगे मुस्तकबिल उनका है, मुल्क उनका है। तो जब आज की जो यूथ है, जाहिर है कि सोशल मीडिया के दौर की, अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा जज्बात से निकलने पर आमादा नहीं दिखाई देती, लेकिन जिस दिन वो जज्बात से बाहर निकल के हकायक को अपने सामने रखेंगे, उस दिन वो अपनी मुस्तकबिल को मुस्बत अंदाज में बदलने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे।